السلام علیکم سامعین، اپنے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ 3 حکایات قصے آج بیان کریں گے۔ مزید جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ معلومات آپ کو ملتی رہیں۔ آپ کے چینل کا سبسکرائب کرنا ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے تاکہ ہم مزید بھی آپ کے لیے ایسے قصے، کہانیاں پوری تحقیق کے بعد آپ کے سامنے لاتے رہیں۔ ہمارا پہلا قصہ ہے ایک بزرگ اور سانپ کے بارے میں۔ ایک بزرگ سے کسی سانپ نے بیعت کر لی تھی۔ انہوں نے اس سے عہد کیا کہ کسی کو ڈسنا نہیں ہے۔ باقی جانوروں نے جب یہ دیکھا کہ یہ کسی کو کچھ کہتا ہی نہیں تو وہ تھوڑے نڈر ہو گئے اور سب نے اس کو مارنا اور تنگ کرنا شروع کر دیا۔ چند روز کے بعد وہ بزرگ کے پاس آیا تو دیکھا کہ وہ بہت ہی بری حالت میں ہے۔ بزرگ نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا حضور نے کاٹنے سے منع کر دیا تھا۔ جانوروں کو جب یہ خبر لگی تو اب سب مجھے تنگ کرنے لگے ہیں۔ بزرگ نے فرمایا میں نے کاٹنے ہی سے تو منع کیا تھا، پھنکارنے سے تو منع نہیں کیا۔ بس اب سے جو جانور پاس آئے تنگ کرنے کے لیے تو فوراً پھنکار دیا کرو تاکہ وہ بھاگ جائے گا۔ اس دن کے بعد سے اس سانپ کو پھر چین ملا۔ کچھ سبق ہم اس حکایت سے یہ لیتے ہیں کہ بزرگوں کو، بڑوں کو کبھی کبھی چاہیے کہ پھنکار دیا کریں، یعنی کہ اپنے فالوورز کو کبھی ہلکا سا ڈانٹ دیا کریں۔ زیادہ سختی بھی ٹھیک نہیں ہے، خلاف سنت ہے، نہ زیادہ نرمی کہ کسی بات پر تنبیہ ہی نہ کی جائے۔ نرمی اور گرمی دونوں میں اعتدال کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ہمارا اگلا قصہ ہے حضرت شاہ عبد الرحیم اور ایک کتے کا۔ ایک مرتبہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب کہیں جا رہے تھے۔ سخت سردی کا موسم تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ کتے کا ایک پلہ ایک نالی میں پھنسا ہوا ہے اور سردی کے مارے ٹھٹر رہا ہے۔ شاہ صاحب سے یہ منظر دیکھا نہ گیا۔ کتے کے پلے پر بہت ترس آیا۔ انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ اس پلے کو نالی میں سے نکال لو۔ خادم تھوڑا ہچکچایا، وہ نفیس قسم کا آدمی تھا۔ شاہ صاحب سمجھ گئے خادم پلے کو نکالتے ہوئے ہچکچا رہا ہے، چنانچہ انہوں نے اپنی آستین اوپر کی اور پلے کو نالی سے نکالا۔ قریب ہی ایک حمام تھا۔ آپ نے حمام والے کو کچھ پیسے دیے کہ اس پلے کو گرم پانی سے نہلا دے۔ نہلانے کے بعد جب پلے میں کچھ حرکت آئی اور وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو شاہ صاحب نے محلے کے لوگوں سے کہا اگر تم لوگ 2 وقت کی روٹی اور پانی سے اس کی خبر گیری کرنے کا وعدہ کرو تو میں اسے یہاں چھوڑ جاتا ہوں، ورنہ ساتھ لے جاؤں گا۔ محلے والوں نے شاہ صاحب کی بات کا بڑا اثر دیا اور اس پلے کی دیکھ بھال اپنے ذمے لے لی۔ ہمارا اگلا قصہ ہے حضرت شبلی کا اور ایک بلی کے بچے کا۔ حضرت شبلی کو بعد وصال کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ حضرت شبلی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے مجھ سے پوچھا کہ تجھے کچھ پتا ہے کہ میں نے تجھ کو کس عمل کی بدولت بخشا ہے؟ حضرت شبلی نے فرمایا کہ میرے اچھے کاموں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا عبادت میں میرے اخلاص کی وجہ سے؟ آگے سے فرمایا گیا نہیں۔ میں نے کہا میرے حج، روزے، نماز کی وجہ سے؟ پھر جواب ملا نہیں، میں نے ان چیزوں سے تمہاری مغفرت نہیں کی۔ میں نے پھر عرض کیا نیک بندوں، لوگوں کے پاس میرے ہجرت اور طالب علمی کے لیے مسلسل سفر کے باعث خدا کی طرف سے پھر جواب انکار میں ملا۔ میں نے عرض کیا اے میرے پروردگار، یہی چیزیں تو مغفرت اور نجات دلانے والی ہیں۔ میرا خیال تھا کہ انہی چیزوں کی وجہ سے آپ معاف فرما دیں گے اور مجھ پر رحم فرمائیں گے، اسی لیے میں نے ان چیزوں کو مضبوطی سے تھام کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان میں سے کسی عمل کی بنیاد پر تمہاری مغفرت نہیں کی ہے۔ میں نے پوچھا پھر اے میرے مولا کس عمل سے میری مغفرت فرمائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
تمہیں کچھ یاد ہے جب تم بغداد کی سڑکوں پر پھر رہے تھے، وہاں بلی کا ایک بچہ دیکھا جسے ٹھنڈک نے کمزور کر دیا تھا اور سردی کی شدت سے دیواروں کے کنارے لگا لگا پھر رہا تھا اور برف سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا؟ تو تم نے اس پر رحم کھا کر اسے اپنے ادنا چوگے میں چھپا لیا تھا تاکہ وہ سردی سے بچ جائے اور اس کو تکلیف سے نجات مل جائے۔ میں نے عرض کیا، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھے اس بلی کے بچے پر رحم کھانے کی وجہ سے بخش دیا ہے۔ سامعین، ہمارا آج کا ایپیسوڈ اتنا ہی ہے۔ کل اور پرسوں کے ایپیسوڈز میں ہم لوگ ان جانوروں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، 10 جانوروں کے بارے میں بتائیں گے جن کا کہا گیا ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، شکریہ، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔